آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب جو آپ لوگ کمنٹ کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں یا ہزاروں لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں لیکن وہ کلیئر نہیں ہو پاتے، وہ جواب تلاش نہیں کر پاتے، وہ جواب کسی سے معلوم نہیں کر پاتے۔ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی اس طرح کے ہزاروں سوالات ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تمام کلیئر ہو جائیں گے۔ ان کے جوابات کیا ہے، وہ سوالات کیا ہے، عمل کے تعلق سے کسی بھی طرح سے تقریباً 60 ایسے سوالات جو آج میں نے جمع کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو ایک ایک سوال کو اچھے سے سنتے جائیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کا سوال ہو تو آپ کو اس کا جواب مل جائے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اپنا کمنٹ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنی زندگی کے تعلق سے اگر کوئی ایسا سوال ہو یا کوئی شک اور شبہ والا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے، میں بہت دعا کرتا ہوں اور میں بہت دعائیں کرتی ہوں لیکن میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا میں کوئی ایسی غلطی کر رہا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے؟ دیکھیے، دعا کا قبول نہ ہونا ہمیشہ رد ہونے کی علامت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا ایک مظہر ہوتا ہے۔ تاہم کچھ ایسی رکاوٹیں جو قبولیت میں مانع بن جاتی ہے، کیا ہے؟ ایک تو انسان کو گناہوں سے، حرام چیزوں سے، حرام کاری سے، کھانے پینے کے اندر جو شک اور شبہ والی اور حرام چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جہاں تک آدمی اپنے آپ کو حرام کمائی سے اور حرام کھانے پینے سے بچائے گا، اللہ رب العزت اس کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا گرد و غبار میں اور اسی طریقے سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب یا رب پکارتا ہے، مگر اس کا کھانا پینا سب حرام ہے، تو ایسی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ تو جو شخص اپنا کھانا پینا حرام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے سامنے کتنی دعا کرے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور بعض مرتبہ انسان کی دعائیں قبول ضرور ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، لیکن حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی اور نعمت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ثواب کو آخرت کے لیے جمع کر کے رکھ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں سامنے رکھنا ہے، ایک تو اپنا کھانا پینا حلال ہو، اور دوسری چیز اللہ کی حکمت اور اللہ کے فیصلوں پر اپنے آپ کو راضی رکھے اور دعاؤں کو جاری رکھے، کبھی بند نہ کرے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو پھر میں دعا کرنا چھوڑ دوں۔ اسی طریقے سے غفلت میں جو دعائیں کی جاتی ہے تو غفلت میں کی گئی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ہمارا دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ تو دل کے حاضری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر کے دعائیں کریں گے تو قبول ہوگی۔ دوسرا جو سوال، میرا کاروبار میں برکت ختم ہو گئی، ہر ڈیل خسارے میں بدل رہی ہے، کیا کوئی خاص وظیفہ یا طریقہ ہے جو میں اپنے روزگار میں اپنا سکتا ہوں؟ دیکھو، کاروبار میں برکت کے لیے کچھ خاص وظائف اور معمولات، لیکن سب سے اہم ہے اللہ پر توکل اور حلال اور حرام کا خیال، کہ اس کثرت سے استغفار کا اہتمام کریں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اپنے اوپر استغفار کو لازم پکڑ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ جو دعائیں ہیں نا، ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے ہماری آمدنی میں، کمائی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے اور خسارے اور نقصان سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرے، صدقے کا اہتمام کرے، کہ صدقہ ہر بلا کو دور کرتا ہے اور مال میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا جو سوال پوچھا گیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر میرا ذہن کہیں اور بھاگ جاتا ہے، کیا ایسی نماز قبول بھی ہوتی ہے یا میں عذاب کا مستحق ہوں؟ ایسا ہوتا ہے، جیسے ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا جو ذہن ہے ادھر ادھر کہیں اٹک جاتا ہے اور ہم خیالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وساوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمارا ذہن کہیں اور ہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ نماز میں غیر ارادی طور پر خیالات کا آنا گناہ نہیں ہے۔ ہم نے نماز پڑھنا شروع کی
اور جیسے ہی نماز میں ہم داخل ہم نے نماز شروع کی، اور نماز شروع کرنے کے تھوڑی دیر بعد یا فوراً ہمارا ذہن ادھر ادھر غیر ارادی طور پر، ارادہ نہیں بلکہ غیر ارادی طور پر، یعنی ہمارے نہ چاہتے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم کہیں ادھر ادھر خیالات میں مبتلا ہو گئے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اس پر کوئی اللہ کی طرف سے عذاب بھی نہیں ہے۔ ہاں، آدمی کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ میں اپنی نماز ادا کروں تو ہر آیت، ہر رکوع، ہر رکن، ہر سجدہ، ہر تسبیح پر میں دھیان اور توجہ کے ساتھ اس کو پڑھوں، تو انشاءاللہ ہمارا ذہن وہیں رہے گا، ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں۔ تو یہ بات سمجھ لے کہ خیالات کا آنا گناہ بھی نہیں ہے، اور خیالات کے آنے کی وجہ سے نماز بھی خراب نہیں ہوگی۔ ہاں، ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے ہر آیت، ہر وقت، ہر رکن اور ہر چیز پر ہمیں دھیان اور توجہ دینا چاہیے، اس سے نماز بہتر ہوگی۔ نماز سے پہلے وضو اچھی طرح سے کرے، مسواک کا اہتمام کرے، سنتوں کا اہتمام کرے وضو کرتے ہوئے، اور جب نماز پڑھنا شروع کرے تو سنتوں کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ اللہ کے رضا کے لیے پڑھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھے، اور نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز میں خشوع اور خضوع طلب کرے کہ اللہ مجھے نماز میں خشوع اور خضوع عطا فرما دیجیے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال پوچھا گیا جو چوتھا سوال ہے کہ مجھے شدید شک ہے کہ کسی نے مجھ پر جادو یا نظر بد کی ہے، کیسے یقینی طور پر پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا شرعی حل کیا ہے؟ یعنی کسی نے مجھ پر جادو کیا ہے یا نظر بد کی ہے تو اس کا مجھے کیسے اندازہ ہوگا؟ کس طریقے سے مجھے اپنے اندر ان علامات کو پہچانا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس کا علاج یہ سمجھ لیجئے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ صبح اور شام آیت الکرسی اور 4 قل یا الکافرون، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں صورتیں پڑھ کر کے اور پانی پر دم کر کے پیے، یا کسی پر جادو ہے یا جادو کے اثرات محسوس ہوتے ہیں تو اس کو پلائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شک اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ جسمانی طور پر ہمیں کوئی بیماری نظر آ رہی ہے اپنے بدن میں تو کسی ڈاکٹر سے علاج کروائے اور وہاں سے اپنی جو رپورٹ ہے وہ نکلوائے کہ کیا بیماری ہے۔ اگر کوئی بیماری نظر نہیں آتی ہے اور پھر بھی ہمارا ذہن کام نہیں کرتا ہے، دل کام نہیں کرتا ہے، اور طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آتے رہتے ہیں بدن میں، اسی طریقے سے دماغ میں چڑچڑا پن رہتا ہے، تو ایسی صورتحال میں نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے اہتمام کے ساتھ 4 قل آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرے۔ انشاءاللہ اس سے بہت جلدی فائدہ ہوگا اور بہت جلدی ہمیں روحانی اعتبار سے سکون ملے گا اور روحانی اعتبار سے ہمیں اطمینان ملے گا۔ اللہ کا ذکر کرے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، انشاءاللہ جو کچھ تکلیف ہوگی، نظر بد ہوگی، اللہ اس سے حفاظت فرما لے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے، 5واں سوال، کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا جس میں کوئی مجھے بلا رہا تھا، کیا خواب کی تعبیر جاننا ضروری ہے یا اسے نظر انداز کر دوں؟ یاد رکھے کہ ہر خواب کی تعبیر جاننا ضروری نہیں ہے، اور خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک وہ خواب ہوتا ہے کہ جو انسان دن بھر جو کچھ سوچتا رہتا ہے یا جو کچھ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں رات کے وقت گردش کرتی ہے اور وہ چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آدمی کسی ٹینشن میں ہے یا کسی کام کی فکر میں یا کسی کام کی سوچ میں ہے، یا بہت دنوں سے کسی کام کو لے کر یا کسی چیز کو لے کر کے وہ بہت زیادہ سوچ رہا ہے یا اس پر کام کر رہا ہے، تو اسے وہ چیزیں نظر آ جاتی ہے۔ تو ہر خواب کی تعبیر جاننا ضروری نہیں ہے، اور جب کسی خواب کو ہم دیکھیں، تسلی ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، اور روحانی اعتبار سے ایک بہترین کیفیت اگر ہمیں محسوس ہو رہی ہو، تو پھر ایسے خواب کی تعبیر کسی عالم دین سے اور کسی متقی اور پرہیزگار نمازی جو علم رکھتا ہو اور جس کے پاس قرآن، حدیث اور علم دین، یہ ساری چیزیں جس کے پاس ہو، تو اس سے اپنا خواب شیئر کرے۔ تو یہ بات سمجھ لے کہ ہر خواب کی تعبیر جاننا ضروری نہیں ہے۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا بعض مرتبہ کہ ہمارا خواب جو ہے شیطانی ہے یا اللہ کی طرف سے بشارت ہے، یا یہ ہمارا جو خواب ہے یہ ہمارے خیالات ہے جو ہم دن بھر میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر جتنے ہمیں خواب نظر آتے ہیں، یا تو وہ خواب ہم جو سوچ رہے وہ ہوتے، یا پھر جو خواب ہوتے وہ شیطانی خواب ہوتے، اور جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے تو وہ بہت کمی سے ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ میں نے بہت بڑے گناہ کیے، کیا اب بھی میری توبہ قبول ہونے کی کوئی امید ہے یا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟
دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اس کے غضب سے بڑھ کر ہے۔ آپ کی توبہ ہمیشہ قبول ہونے کی امید ہے، بشرطے کہ آپ توبہ کی شرائط پوری کریں۔ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہے اور نافرمانیاں ہو جاتی ہے، کئی گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندگی کہ اب آئندہ سے نہیں ہوگا، اور جو مجھ سے ہوا ہے مجھے اس پر بہت زیادہ حد درجہ مجھے افسوس ہے۔ یہ ہمارے زبان اور دل کے الفاظ ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں نے کیا وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب آئندہ سے یہ غلطی نہیں ہوگی، اور اللہ کے سامنے یہ معافی مانگنا ہے کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اب آئندہ مجھ سے غلطی نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دے گا۔ دوسری بات، اگر ہمارے ہاتھ سے ایسا گناہ ہوا جو کسی انسان کے حق کے تعلق سے ہے، کسی پر ہم نے ظلم کیا یا کسی کا حق دبا لیا، تو اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے اس انسان کا جو حق ہے اس سے جا کے معافی مانگے، یا اس کا جو مال ہے اس تک پہنچائے۔ اس پر ہم نے ظلم کیا ہے یا اس کا حق دبا لیا یا اس کا مال دبا لیا، تو اس تک وہ مال پہنچائے اور پھر اللہ سے آ کر کے معافی مانگے۔ تو معافی کے دو مطلب ہوئے کہ اگر ہماری ذات کے تعلق سے ایسا گناہ ہوا کہ جس کا تعلق صرف اللہ کے احکامات سے ہے، اللہ کے عذاب سے ہے، تو وہ جو حق ہے، وہ جو گناہ ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میں معافی مانگتا ہوں اور مجھے معاف فرما دے، تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کسی کا حق دبانے کے تعلق سے ہے، انسانی حقوق اگر ہم نے کسی کا روک لیا ہے، انسانوں کے حقوق اگر ہم نے روک لیا، تو پھر ان سے معافی مانگنا ضروری ہے، ان کے مال کو ان تک پہنچانا ضروری ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اچھا، اپنے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا ہے، اور کبھی خیال بھی آ جائے تو اس طرف نہیں جانا ہے، لیکن اگر نہ چاہتے ہوئے اور ہمارا نفس ہم سے جو ہے، ہمارا نفس کنٹرول نہ ہو سکے اور نہ چاہتے ہوئے ہم سے وہ غلطی دوبارہ سے ہو جائے، تو پھر بھی ہم اللہ سے دوبارہ معافی مانگ لے، اور اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو اگر کسی سے 100 مرتبہ بھی وہ گناہ ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے، ایک ہوتا ہے چاہت سے اور ایک ہوتا ہے بغیر چاہت سے، تو چاہت کے ساتھ گناہ کرنا یہ تو ایک اپنے آپ کے اندر ایک نڈرپن ہے کہ میں تو معافی مانگ لوں گا، تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو آدمی جب بھی کوئی غلطی اپنی طرف سے نہ چاہتے ہوئے ہو جائے تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ میرے بچے نماز اور قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، میں کس انداز میں انہیں سمجھاؤں کہ وہ غصہ نہ کرے اور میری بات مانیں۔ دیکھو، بچوں کی اصلاح کے لیے نرمی، محبت اور حکمت سے بھری نصیحتیں بہترین طریقہ ہے۔ جبر اور سختی سے اور مار پیٹ کر کے ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے، بلکہ حکمت سے ان کو سمجھائیں، نصیحت کے ذریعے سے ہم سمجھائیں، اسلامی کچھ واقعات ان کے سامنے رکھے اور حدیث مبارکہ ان کے سامنے پڑھی جائے، تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ دین کی طرف آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تربیت، نرمی اور شفقت جو ہے مبنی تھا۔ سختی سے بچے اور عملی نمونہ بنے، خود نماز پڑھیں، قرآن کے پابند بنیں، قرآن کے پابند ہو کر کے دکھائیں، کیونکہ بچے زیادہ تر دیکھ کر کے سیکھتے ہیں۔ جو وہ دیکھتے ہیں اور جس کو دیکھتے ہیں تو اسی طرح کا وہ کرنے لگتے ہیں۔ غصے کی حالت میں ان کو کوئی بات نہ سمجھائے، بلکہ پرسکون ماحول میں ان کی دلچسپیوں کا خیال رکھتے ہوئے محبت سے سمجھائے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اسی طریقے سے 8واں جو سوال پوچھا گیا کہ والدین مجھ سے ناراض ہے اور دعا کرتے ہیں کہ میری زندگی اور بد دعا کرتے ہیں کہ زندگی تباہ ہو جائے، کیا ان کی بد دعائیں قبول ہوتی ہے؟ بالکل، والدین کی بد دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے اور انسان کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اس لیے والدین کی بد دعاؤں سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں، بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بد دعائیں کر دیتی ہے، اپنی زبان سے عجیب و غریب الفاظ نکال دیتے، جبکہ اس طرح کے الفاظ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ تو انسان کو ایک نوجوان کو بچنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی بد دعاؤں سے بچے، ان کی خدمت کرے، ان کی بات مانے، ان کی اطاعت کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے اندر والدین کی جو خدمت ہے اور والدین کی جو بات ماننا ہے وہ طریقہ سمجھایا گیا، باقاعدہ طریقہ سکھلایا گیا کہ والدین کو اف تک بھی نہ کہے، اور والدین کے ساتھ بدتمیزی اور والدین کے ساتھ جو ہے اس طرح کا سلوک نہ کرے، بلکہ اللہ رب العزت نے والدین کا ایک مقام اور ایک مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے
ایک اور سوال پوچھا گیا کہ میں ڈپریشن اور بے چینی کا شکار ہوں، کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے یا کوئی روحانی بیماری ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے، ڈپریشن صرف ایمان کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذہنی اور نفسیاتی بیماری ہے جس کا علاج روحانی اور طبی دونوں پہلوؤں سے ممکن ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھے۔ اور جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، کسی ٹینشن میں ہم چلے گئے، تو پھر ہم اپنے ذہن میں اپنے ذہن سے بات نکال دیں کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دے گا، حل کر دے گا، اور اللہ کے لیے یہ چیزیں کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ پر توکل کرے، اعتماد کرے، بھروسہ رکھے کہ اللہ میرے لیے بہتر کرے گا، جو کچھ کرے گا۔ اور اسی طریقے سے صحت کے اعتبار سے وہ غذا استعمال کرے جو ہمارے لیے ذہنی سکون کا باعث ہو اور جو ہمیں بدن میں تندرستی اور صحت پہنچائے۔ تو وہ غذا کھانے کے ساتھ اپنی روحانی غذا بھی تیار کرے، اور وہ ہے نماز، ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت۔ اپنے آپ کو تھوڑے دیر کے لیے کچھ ایسے ماحول میں لے کر کے جائے جہاں ہمیں کچھ ہنسی خوشی یا کچھ ایک اچھا ماحول ملے، جہاں ہم اپنے غموں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول سکتے ہیں، جہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک نئی زندگی کا سکون لے سکتے ہیں، نئی زندگی کی خوشبوئی سونگھ سکتے ہیں۔ تو ایسی جگہ پر اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے لے کر کے جانا، صبح کے وقت جلدی اٹھنا، اور اسی طریقے سے صبح کے لیے تفریح کے لیے نکل جانا، یا شام کے وقت عصر مغرب کے بعد جو ہے تفریح کے لیے نکل جانا۔ تو اپنے آپ کو، اپنے وقت کو اور اپنے آپ کو جسمانی طور پر بدلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو ڈپریشن ہے، جو ذہنی سکون بگڑا ہوا ہے، وہ واپس صحیح ترتیب پر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ میں نے استخارہ کیا مگر کوئی خواب نہیں آیا۔ دیکھو، استخارہ کرنے کے لیے خواب آنا ضروری نہیں ہے، اور اگر کسی کو خواب بھی آیا تو مکمل طور پر خواب پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کر لینا یہ بھی غلط ہے۔ استخارہ کیا تو استخارہ اللہ سے مدد طلب کرنا ہے اور اللہ سے مدد حاصل کرنا ہے۔ ہم نے استخارہ اس لیے کیا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے تعلق سے ہمارے دل میں تسلی پیدا کر دے گا، اور ہم نے اللہ سے مدد حاصل کی ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ استخارہ کرنا مکمل طور پر باقاعدہ ہمارے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ ہمیں خواب میں نظر آ جائے گا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ خواب آ بھی جائے نہ بھی آئے، اور اگر خواب آ بھی جائے تو اس پر مکمل طور پر یقینی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بعض مرتبہ بعض خواتین اپنے رشتے کے لیے یا اپنے اولاد کے رشتے کے لیے استخارہ کرتی ہے، اور پھر خواب نظر آتا ہے، خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے، جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو پھر الٹا نکل آیا۔ اب جو ہے رشتہ بہترین ہے، اچھا ہے، مناسب ہے، اس کے بعد جو رشتہ ہے پتہ نہیں کیسا ہے، لیکن یہ جو رشتہ نصیب سے ملا ہے یہ بہت بہترین تھا، لیکن خواب دیکھ کر کے پورا رشتہ خراب کر دیا۔ تو خواب کی بنیاد پر ہم اپنے طور پر یا کسی ایسے آدمی کو خواب کی تعبیر پوچھ لیتے ہیں جہاں ہمارے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے نہ بنے، بلکہ استخارہ کرے، 1 دن کرے، 2 دن کرے، 3 دن کرے، 4 دن کرے، 5 دن کرے، اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ سے مدد حاصل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس کام میں برکتیں ڈال دے گا اور جو شرارتیں ہیں ان کو ختم کر دے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال پوچھا گیا، کیا کسی غیر محرم سے محبت کرنا جائز ہے؟ اگر ہم صرف نکاح کے ارادے سے بات کر رہے ہو یا پہلے سے گناہ ہے، غیر محرم سے باتیں کرنا اور پھر یہ کہنا کہ بعد میں نکاح کر لیں گے، تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ، کیونکہ محبت کا تعلق یا اس کا اظہار کرنا، پھر یہ سوچنا کہ ہم بعد میں نکاح کر لیں گے۔ اسلام کے اندر غیر محرم لڑکے اور لڑکی دونوں کا آپس میں نکاح سے پہلے کسی بھی قسم کی محبت کے تعلق کو ناجائز قرار دیا گیا اور اسے گناہ سمجھا گیا۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جب کوئی رشتہ پسند آ جائے، جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اپنا رشتہ نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے اور اس کو ایک جائز طریقہ بنایا جائے، ایک حلال طریقہ اس کو بنایا جائے۔ تو نکاح کے بعد دونوں کے درمیان میں سب کچھ، لیکن اس سے پہلے بات چیت کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں اور شریعت میں ناجائز قرار دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ میرے شوہر مجھے بہت نظر انداز کرتے ہیں اور میری بات نہیں سنتے، کیا یہ میری کوئی کمی ہے یا میں کوئی حق ادا نہیں کر رہی؟ یہ ضروری نہیں کہ یہ آپ کی کوئی کمی ہو۔ شوہر کا بیوی کو نظر انداز کرنا ایک سنگین رویہ ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ شوہر کا حق ہے کہ شوہر پر بیوی کا حق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے جذباتی ضروریات کا خیال رکھے، ہر چیز کا خیال کرنا ضروری ہے۔ خود کا جائزہ لے، اپنے رویہ کا جائزہ لے کہ کہیں آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہے۔ کسی قابل اعتماد بزرگ کو اپنا سفیر بنا کر شوہر کو سمجھائے کہ آپ ہمارے شوہر کو سمجھا سکتے ہیں، یعنی کسی کو اس طریقے سے اپنے جو ہے اپنی رشتہ داری میں کوئی بزرگ ہو یا کوئی سمجھدار ہو
تو اپنی کمیاں اور کوتاہیاں جو کچھ ہو آپس میں صلح کروانا، یا کچھ کمیاں یا کچھ کوتاہیاں یا اندرونی اعتبار سے کچھ مسائل ہو تو ان کے سامنے رکھ کر تاکہ مسائل جلدی سے حل ہو۔ گھٹ گھٹ کر کی زندگی گزارنے سے کیا مطلب ہے؟ اسی طریقے سے صبر اور دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کی اصلاح کے لیے دعائیں کر۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ میرے کاروبار میں برکت کیسے لاؤں؟ کیا کوئی خاص دعا یا صدقہ جو میرے حالات بدل دے؟ روزانہ کی بنیاد پر 10 روپے 5 روپے اللہ کے لیے کسی غریب یا کسی ایسے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے، یا کسی ایک جگہ پر 10-5 روپے صدقے کے لیے نیت سے نکال کر کے رکھ دے اور ایک ساتھ ان تمام رقم کو کسی کو دے دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے آپ کے مال میں برکت عطا فرما دے۔ نمازوں کا اہتمام کرے، اپنے کاروبار میں جھوٹ اور فراڈ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طریقے سے میں بے روزگار ہوں اور گھر کا خرچہ نہیں چلا پا رہا، کیا کوئی ایسا وظیفہ جو فوری طور پر رزق میں کشادگی لائے؟ یہ سوال نوجوانوں کے اتنے آتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو محنت کش بنائے، زیادہ محنت کرے، اپنے آپ کو سمجھے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے دماغ لگائے، اپنی تدبیر لگائے، اللہ کی تقدیر پر یقین رکھے، دعائیں کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف میں وظیفے سے اپنا کام چلا لوں۔ وظیفے سے اگر کام چلتا تو کئی لوگ وظیفہ پڑھ کر کے مالدار ہو جاتے۔ تو اپنے آپ کو محنت کش بنائے، محنتی بنائے۔ جہاں ہم 2 گھنٹے محنت کر رہے 6 گھنٹے محنت کریں، اور صحیح جو ہے تدبیر کے ساتھ محنت کریں تاکہ ہم گھر کے نظام کو بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ تو وظائف میں زیادہ نہ پڑے کہ ہم وظائف کرتے جا رہے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو محنتی بنا کر کے اپنے آپ کی اب جو ہے اپنی تدبیر اختیار کرے۔ اپنا پیسہ پاس نہیں ہے تو کوئی کہ ایسا کام اختیار کرے جہاں ہمیں فوری طور پر کچھ اچھی رقم مل جائے۔ محنتی آدمی کہیں سے بھی اپنا انتظام کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کرے، استغفار کا اہتمام کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے، اور سورہ قریش پڑھنے کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ اسی طریقے سے میں بہت گناہ کرتا ہوں مگر جنت کا بھی طلبگار ہوں، کیا میرا جیسا گناہ گار جنت میں جا سکتا ہے یا امید چھوڑ دوں؟ دیکھو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، کوئی بھی گناہ گار اپنی سچی توبہ سے جنت کا حقدار بن سکتا ہے، امید کبھی نہ چھوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو یہ بات تو سچ ہے کہ جو بھی مسلمان مومن ایمان والا ہے، جب تک وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اپنا عقیدہ غلط نہ رکھے، تو وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ہاں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے کر کے، اسے پاک کر کے جنت میں داخل کر دے، اور اللہ چاہے تو اسے بغیر سزا دیے بھی جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، اللہ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں، بس وہ اپنی مخلوقات کو جس طریقے سے چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اسے مکمل طور پر حق حاصل ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو تو گناہ کی سزا دے دی اور اس کو گناہ کی سزا نہیں دی، یہ کوئی سوال اللہ سے نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ کی چیز ہے۔ یعنی جتنی بھی مخلوقات ہے سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور جو شخص بنانے والا ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، جو کسی چیز کو بنانے والا ہوتا ہے، وہ جیسا چاہے اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں سوال نہیں آنا چاہیے اس طریقے کا کہ ایک پر ظلم ہے اور ایک پر ظلم نہیں ہے۔ جیسا آپ نے کوئی چیز بنائی، کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز بنائی، وہ آپ کی خود کی ہے، یا آپ کا مکان ہے، یا آپ کی زمین ہے، یا آپ کی جائیداد ہے، یا آپ کا مال ہے، آپ اس کو جس طریقے سے جیسے چاہے جہاں چاہے استعمال کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا بھی ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے، تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے کہ میرا ہے، میری زمین، میرا مال، جو ہے یہ سب کچھ میرا ہے، میں کیسے بھی کروں، تمہیں کیا مطلب ہے؟ تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہے، وہ اپنی مخلوقات میں جس طریقے سے جیسے بھی چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو اللہ چاہے تو گنہگار کو بھی بغیر سزا کے جنت میں داخل کر دے، اور اللہ چاہے تو چھوٹے سے گناہ پر پکڑ کر کے اور اس کو جہنم میں ڈال کر کے اس کو سزا دے کر کے اور پھر جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ تو اللہ کے اوپر ہے، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، بلکہ ہر وقت جو ہے اللہ کا خوف اور ایک امید اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جہنم کے عذاب کا تصور مجھے راتوں کو نیند نہیں آنے دیتا ہے، یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے
کہ آدمی کے دل میں، آدمی کے ذہن میں ایک جہنم کا تصور ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، میں گناہ کرتا ہوں، تو یہ تو اللہ کا خوف ہے۔ اور دوسری طرف اللہ سے ایک امید ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے ان نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ مجھ سے راضی ہو کر کے اپنے فضل و کرم سے اللہ مجھے جنت عطا کر دے گا۔ تو جو ہے اپنے گناہوں پر جو ہے ایک شرمندگی اور اللہ کا خوف، اور دوسری طرف اپنے نیک اعمال پر امید رکھتے ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے امید رکھتے ہوئے، اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے یہ خیال کر رہا کہ اللہ مجھے ضرور جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کی کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہے، اور کیا ہم آخری زمانے میں ہیں، کیسے پہچانیں؟ بہت سی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بلکہ بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہے، اور ہم آخری زمانے میں ہیں، لیکن قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہے، ایک تو چھوٹی نشانیاں یہ پوری ہو چکی ہے، جیسے دین کا پھیلاؤ، موسیقی یعنی گانوں کا عام ہو جانا، زمانے کا اسی طریقے سے زمانے کا قریب ہونا وغیرہ وغیرہ، یعنی وقت میں بالکل برکت نہ ہونا۔ اور بڑی نشانیاں جو بھی ظاہر نہیں ہوئی، جیسے دجال کا خروج یعنی دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج وغیرہ، ہمیں ان نشانیوں کو پہچاننا چاہیے اور اپنی ایمان اور اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں مگر اس پر عمل نہیں کر پاتا، کیا صرف پڑھنا بھی ثواب ہے یا میرے خلاف بہانہ بنے گا؟ دیکھیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، دوسری بات اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے کا پابند بنانا چاہیے کہ قرآن کریم کی ہر آیت ہمارے لیے ایک نیا پیغام ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی ہر آیت میں ہمارے لیے ایک حکم ہوتا ہے، تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ، ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے وہ تمام طریقے سکھلائے جو ہمارے لیے زندگی جینے کے لیے ضروری ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، دونوں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال پوچھا گیا ہے، کیا شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی کے جذباتی مسائل کو سمجھے یا شریعت میں صرف جسمانی حقوق کا ذکر ہے؟ دیکھو، شریعت میں صرف جسمانی حقوق کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اخلاقی اور جذباتی حقوق کا بھی بڑا اہتمام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس اچھے سلوک میں ان کے جذباتی اور نفسیاتی ضروریات کا خیال رکھنا بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اخلاق اور اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی بہترین مثال قائم کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ طلاق کے بعد خاتون کے لیے دوبارہ زندگی شروع کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے، اور کیا اسلام میں اس کے لیے کوئی رہنما اصول ہے؟ دیکھیں، یہ مشکل معاشرتی رویوں اور عملی چیزوں کی وجہ سے، جبکہ اسلام نے اس کے لیے کچھ واضح ہدایات اور حقوق بتلا دیے۔ اسلام نے مطلقہ خاتون کو، یعنی جو طلاق شدہ خاتون ہے، اس کو معاشرے میں عزت اور خود مختاری حاصل خود مختاری حاصل ہے، یعنی کہ اس کے عدت کا دور، اس دوران اس کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے حق مہر، اس کا پورا حق مہر اسے ملنا چاہیے۔ دوبارہ شادی اسے کسی بھی نیک مرد سے شادی کرنے کا مکمل حق ہے۔ معاشرے کو اس پر پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ یعنی لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں بنا رہے ہوتے کہ دیکھو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب یہ دوسری شادی کا انتظار کر رہے، جبکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تاکہ وہ اپنا انتظام خود کر سکے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال پوچھا گیا ہے جو کہ سسرال والے مجھ پر ظلم کرتے ہیں، کیا میں اپنے شوہر سے علیحدگی لے سکتی ہوں یا صبر کرنا میرے لیے لازم ہے؟ یعنی کہ میں اس معاشرے میں گھٹ گھٹ کر رہوں، اور کیا میرے لیے صبر کرنا ہی لازم رہ گیا ہے، یا پھر میں علیحدگی یعنی طلاق لے کر کے اپنے لیے ایک الگ انتظام کر سکتی ہوں، یعنی دوسرا نکاح، دوسری شادی کر سکتی ہوں؟ دیکھیں، صبر کرنا ایک پسندیدہ ہے، لیکن اگر ظلم ناقابل برداشت ہو تو شریعت میں علیحدگی یعنی خلا کی گنجائش دی ہے۔ یعنی بیجا ظلم اگر کوئی کر رہا ہے تو اس وقت صبر کرنا، اور وہاں پر گھٹ گھٹ کے اپنی زندگی کو برباد کرنا، اپنی زندگی خراب کرنا، کب تک صبر کرے؟ سب سے پہلے کوشش کرے اصلاح کی۔ اگر اصلاح ہو جاتی ہے اور شوہر مان جاتا ہے، یا پھر جو ہے سسرال والے اگر مان جاتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اچھے طریقے کے ساتھ اور اچھے رویے کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرتے ہوئے اپنا وہاں سے علیحدگی اختیار کر لینا سب سے بہترین آپشن ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ یا گنڈا پہننا کیسا ہے، کہ شرک ہے یا جائز ہے؟ تعویذ پہننا جائز ہے جب تک کہ اس میں قرآن پاک کی آیات یا مسنون دعائیں لکھی ہوئی ہو، یا اگر کوئی اس میں اس طرح کے
کلمات لکھ دیتا ہے جو شرکیہ ہے تو پھر اس کا پہنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی تعویذ لے تو جو علماء کرام ہے ان سے تعویذ لیا کرے، جو اچھے نماز کے پابند اور اسی طریقے سے شریعت اور سنت کے پابند، دین اور ایمان کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان سے اپنے تعویذ لیے جائے بغیر جو ہے بوقت ضرورت۔ اسی طریقے سے جنات کا وسوسہ کیسے پہچانے؟ کیا جنات انسان کو دیوانہ بنا سکتے ہیں؟ اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھو جنات کا وسوسہ جو ہے پہچاننا مشکل ہے، لیکن اس کا علاج قرآن اور سنت سے ہے، اور جب تک یہ ثابت نہ ہو اس سے نفسیاتی بیماری سمجھنا چاہیے۔ دیکھو وسوسہ دل میں ڈالا جاتا ہے، اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے عجیب آوازیں سنے یا اسے محسوس ہو کہ کوئی اس سے نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ جنات کا اثر ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ پر ایمان رکھے، توکل رکھے، اپنے آپ کو مضبوط بنائے، ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ ان وسوسوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اسی طریقے سے فوت شدہ والدین کے لیے قرآن خوانی کا کیا حکم ہے؟ کیا ان تک ثواب پہنچتا ہے یا یہ بدعت ہے؟ دیکھو اجتماعی طور پر قرآن خوانی کروانا یہ مناسب اور ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم فرداً اپنے اعتبار سے قرآن کریم کی تلاوت کر کے اور روزانہ ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ کیسے؟ ہم نے قل اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھی، قل اللہ احد، اس کا ثواب پہنچا دو۔ یعنی چلتے پھرتے یا ہر نماز کے بعد ایک کوئی سورت یا قرآن کریم پڑھ کر کے، پورا قرآن پڑھ کر کے، آدھا قرآن پڑھ کر کے، ایک قرآن پڑھ کر کے، آدھا جو ایک پارہ پڑھ کر کے، ایک رکوع پڑھ کر کے ہم روزانہ بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور روزانہ ہی ثواب پہنچانا چاہیے، یہ سب سے بہتر ہے، تاکہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ نیکیاں اور ثواب ان جو ہے نیکیوں کا ثواب ان کو ملتا رہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ آدھا قرآن پڑھا ہے یا قرآن پورا نہیں ہوا، ایک پارہ باقی رہ گیا تو اس کا ثواب نہیں پہنچاتے، یہ غلط ہے۔ جتنا پڑھ لیا اتنا تو پہنچا دو۔ کسی نے ایک قرآن پڑھا اور پھر آدھا قرآن پڑھ لیا تو ایک قرآن کا ثواب پہنچاتے ہیں، آدھا قرآن کا ثواب نہیں پہنچاتے کہ یہ تو ادھورا ہے، ثواب کیسے پہنچے گا؟ بھئی جتنا پڑھا ہے ان کا پہنچا دو، پھر آگے پڑھ کر کے اور ثواب پہنچا دو، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے میری زندگی میں بہت مایوسی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، کیا میں اسے پہچان سکتا ہوں؟ دیکھو اللہ کے ناراضگی کی قطعی علامت کوئی نہیں پہچانتا۔ ہاں اگر آدمی دین سے دور ہو رہا ہے، آدمی نمازوں سے دور ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسے آزمائشیں بار بار یا ایسی مصیبتیں یا پریشانیاں آ رہی ہے تو اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرے کہ مجھے جو ہے کوئی نافرمانی مجھ سے ہو رہی ہے، کوئی غلطی مجھ سے ہو رہی ہے، تو پھر فوری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے توبہ کرے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ صبر کا کیا بدلہ ہے اور کب تک صبر کرو جب ہر طرف مصائب ہی مصائب ہو؟ دیکھو صبر کا بدلہ بے حساب ہے، صبر کا دامن اس وقت تک تھامے رکھے جب تک اللہ تعالیٰ خود اسے ختم نہ فرما دے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ صبر کا کوئی وقت محدود نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک مستقل ایک وصف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کی کوئی حد نہیں، جتنا صبر کرو گے اتنا ہی اجر ملے گا، تو صبر کرتے رہے اپنی زندگی کے اندر۔ اور صبر کی کئی قسمیں ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے کبھی میں آپ کو بتلاؤں گا، یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو صبر کے تعلق سے کئی ساری تفاصیل موجود ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے برسوں کی نمازیں چھوڑ دی، ان کا کفارہ اور قضا کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھو نمازیں چھوٹ گئی تو کفارہ نہیں ہے، بلکہ ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اب قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہماری 10 سال کی 5 سال کی نمازیں چھوٹی ہے تو سب سے پہلے یہ نیت کرے، یہ اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائے، سب کچھ بنا کر کے ایک چارٹ بنا کر کے رکھے کہ مجھے ہر دن کی 5 نمازیں پڑھنا ہے، یا ہر دن مجھے 10 نمازیں پڑھنا ہے، یا 15 یا 20 نمازیں پڑھنا ہے، یعنی 5 دن کی مجھے نمازیں پڑھنا ہے جو پچھلی میری چھوٹ گئی ہے۔ تو سب سے پہلی جو فجر کی نماز پڑھیں گے اب وہ اس نیت سے پڑھیں گے کہ میری زندگی کی سب سے پہلی جو فجر کی نماز چھوٹ گئی اس کی میں قضا کر رہی ہوں، تو صرف فرض نمازوں کو اور عشاء کے اندر وتر نماز ان کی ہی قضا کرنا ہے، سنتوں کی قضا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ نیت کریں کہ میری زندگی کی جو سب سے پہلی فجر کی نماز چھوٹی ہے میں اس کی قضا کر رہی ہوں، اور ایک نوٹ کر لے، اس کو لکھ لے کہ میری زندگی کی پہلی قضا نماز فجر کی ادا ہو چکی ہے۔ پھر ظہر کی اسی طریقے سے اسی نیت سے کہ میری زندگی کی سب سے پہلی جو ظہر کی نماز چھوٹی ہے میں اس کی قضا کر رہی ہوں۔ اس طریقے سے ایک نماز کو قضا کرنا ہے اور ان کو لکھتے رہنا ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ پہلی ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، چوتھی، پانچویں، اس طریقے سے۔
इसी तरह क्या औरत के लिए मस्जिद जाना अफजल है या घर में नमाज़ पढ़ना? वो अपने घर में नमाज अदा करे, ये अफजल है। इसी तरह क्या मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को हर मामले में अपना महरम, यानी कि क्या क्या या कुछ हदूद है? देखिए, इसलिए शोहर इससे बहुत से मामलात में अपना साथी बना सकता है, लेकिन कुछ हदूद और आदाब भी है कि बीवी के साथ शोहर का ताल्लुक इंतहाई करीब का रिश्ता है, वो एक दूसरे का लिबास है, तहम हर मामले में शामिल करना ज़रूरी नहीं है। ख़ास तौर पर वो मामलात जो इस्लाम में शोहर के लिए मखसूस है या जिनमें शरई पर्दे की ज़रूरत है, कि शादी यानी कि कुछ मामलात में, ठीक है। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा गया है कि शादी को 5 साल हो गए और औलाद नहीं, क्या कोई नहुसत है या मेडिकल मसाइल है या कोई और अमल है? देखो, ये कोई नहुसत नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला जैसे चाहता है औलाद अता फरमा देता है। तो अल्लाह से दुआएं करवाए, मेडिकल चेकअप करवाए, इसी तरीके से जो है दुआएं करते रहे। अंबिया अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं मांगी है वो दुआएं पढ़े। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कि रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ए मेरे रब मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा। सदका करे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे, इसको नहुसत तसव्वुर ना करें, अपना इलाज करवाए, तो अल्लाह तबारक व तआला आप जो है अता कर देगा। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और तमाम को जो बे औलाद है उनको नेक सालेह औलाद अता फरमाए। क्या सदका या कफ़ारे की रकम सिर्फ़ गरीबों को दे सकते हैं या रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं? जो ज़रूरतमंद हो, हाजतमंद हो, रिश्तेदारों में जो ज़रूरतमंद हो, मोहताज हो, उनको दे सकते हैं सदक़े की रकम। इसी तरीके से क्या हर बुराई और तकलीफ़ जो मुझे पहुँचती है वो पहले से तकदीर में लिखी है या फिर दुआ क्यों करें? देखिए, जो चीज़ें हमारी तकदीर में लिखी हुई है वो हम तक पहुँच कर के रहती है, तो तकदीर पर हमारा ईमान होना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकदीर को सिर्फ दुआ ही बदलती है, तो दुआ किया करें, अल्लाह तबारक व तआला दुआ की बदौलत परेशानियों को टाल देता है। इसी तरीके से आखिरत की तैयारी का क्या मतलब है? क्या सिर्फ नमाज रोज़ा काफ़ी है या कुछ और भी ज़रूरी है? आखिरत की तैयारी का मतलब यह है कि इंसान अपने एतबार से अपने आप को बनाने की कोशिश करे, अपने ऊपर मेहनत करे, अल्लाह की तमाम बतलाई बातों पर अपने आप को लाने की कोशिश करे, हुकूकुल्लाह की जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी करे, हुकूकुल इबाद की पाबंदी करे, लोगों के साथ इंसाफ के साथ पेश आए, अपने अखलाक हसना बनाए, लोगों के साथ जो है अच्छा रवैया इख्तियार करें। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा गया है, क्या मुमकिन है कि मेरी दुआएं इसलिए कबूल नहीं हो रही क्योंकि मेरी कमाई में हराम का दखल है और मुझे इसका इल्म तक नहीं है? हाँ, ये बात है कि जब हराम कमाई होगी तो दुआएं कबूल नहीं होती है, इसलिए अपनी कमाई की तरफ तवज्जो दे। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा गया है कि मैं शादीशुदा हूँ मगर मेरा दिल किसी और की तरफ माइल हो चुका है, क्या ये ज़िना है? बिल्कुल ज़िना है, अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि जब ख़यालात जाएंगे और जब ज़हन जाएगा उस तरफ तो ज़रूर वो चीज़ें वजूद में आती है, और कभी हकीकी तौर पर भी वो सारी चीज़ें वजूद में लाने की कोशिश करता है इंसान। इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश करे, उन तमाम चीज़ों को भूलने की कोशिश करे। तो एक तो है कि गैर इरादी तौर पर हमने नहीं चाहा फिर भी ख्याल आ रहा है, तो वो चीज़ एक अलग है ख्याल का नाम, लेकिन इरादी तौर पर अपना ज़हन उधर मुंतकिल करना ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। इसी तरीके से मैंने ख़ाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आपने मुझसे कुछ कहा, क्या मैं इस पर अमल करूं या उसे नज़रअंदाज कर दूं? अगर आपने हकीकी तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो ये बहुत बड़ी सआदत है और आपको उस पर अमल करना चाहिए। अगर हकीकी तौर पर आपने ये ख्वाब देखा है, बशर्ते कि वो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा गया है कि मेरे शौहर ने मुझसे पूछे बग़ैर दूसरी शादी कर ली, क्या अब मैं इसके साथ रहूं या तलाक़ ले लूं? क्या ये मेरा हक़ अदा हुआ? देखो, अगर शौहर बग़ैर जो है बीवी की इजाज़त के बग़ैर भी शादी कर लेता है तो उसको इजाज़त हक़ हासिल है और शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। दूसरी बात, अगर वो आपके हुकूक अदा नहीं कर रहे और आपकी तरफ उनका ज़हन बिल्कुल भी माइल नहीं है और आपके साथ जुल्म हो रहा है और आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और आप बड़े परेशान हैं, यानी किसी भी तरीके से आप मुतमईन और इत्मीनान नहीं है आपको और आपके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तो शरीयत ने आपको इसकी इजाज़त दी है कि आप खुला ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके हुकूक अदा हो रहे, आपकी रियायत की जा रही है, आप इत्मीनान से हैं, ये तो एक ज़हनी इत्मीनान होता है, एक ज़हनी खलिश होती है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपके हुकूक, आपको मकान मिला हुआ है, कमरा मिला हुआ है, आपके साथ खाने पीने के सारी चीज़ों का इंतज़ाम हो रहा है, तो फिर जो है आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरी को भी बर्दाश्त करना चाहिए। इसी तरह क्या जादूगर के पास जाकर ये सिर्फ ये पूछना जाना कि किसने नुकसान पहुँचाया, ये शिर्क है, नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें, मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया, क्या मैं इसका, यानी कि देखो, ज़िंदगी में मुसीबतें जब भी आए, परेशानी आए तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, नहीं है कि अल्लाह की तरफ से भागना चाहिए, बल्कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो। इसी तरीके से मेरे शौहर ने तलाक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, क्या अब ये तलाक़ हो गई या मैं किसी तरीके से जो है इससे बच सकती हूँ? अगर शौहर ने साफ़ और वाज़ेह तौर पर तलाक़ का लफ्ज़ कहा है
کہ تجھے طلاق ہے، جیسے حامد نے عائشہ سے کہا کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، 3 مرتبہ کہا تو تینوں مرتبہ اس کی طلاق اب جو ہے طلاق مکمل طور پر جو ہو چکی ہے، اب اس کے رشتے میں نکاح میں نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ عدت گزار کر کے پھر دوسرے شوہر سے نکاح کر کے اور پھر اس کی عدت گزار کر کے مکمل طور پر یہ 6-7 مہینے کا پروسیس مکمل ہونے کے بعد اب یہ اول شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے، دل میں ہے، صلح ہو گئی، تو پھر 6-7 مہینے کے بعد واپس آ کر کے نکاح کر سکتی ہے، وہ بھی کب؟ جب بیچ میں دوسرے شوہر سے نکاح کرے، یعنی ایک نیا شوہر بنائے اور پھر اس کی عدت مکمل کرنے، یعنی 7 مہینے مکمل پروسیس کے بعد واپس آ سکتی ہے، ورنہ اس سے پہلے نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کسی عالم دین سے اس کو اچھے سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے کیا جنت میں میری موجودہ بیوی یا شوہر میرے ساتھ ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ میری بیوی کہتے ہیں کہ میں نے اس پر جادو کیا جبکہ میں بے گناہ ہوں، اپنی صفائی کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ جب آدمی بے گناہ ہے تو جب آپ بے گناہ ہے تو آپ کو اپنی صفائی کے لیے کوئی خاص شرعی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ پر توکل کرے اور اس کے ذکر کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہو تو کیا چوری کرنا ہے یا کسی کا بڑے عجیب و غریب سوالات پوچھ گئے۔ شدید مجبوری کی صورت میں صرف اتنا کھا لینا جائز ہے جو جان بچانے کے لیے ضروری ہو، بشرطے کہ کوئی اور راستہ نہ ہو، یعنی کوئی اور راستہ طریقہ نہ ہو تو اس وقت بوقت ضرورت کوئی چیز ایسی استعمال کر لینا جو حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے کر سکتے ہیں جبکہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ اگر دوسرا راستہ موجود ہے تو وہ طریقہ اختیار کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور مجبوری میں ایسی چیزیں کہ جو ہے شریعت نے مجبوری میں رخصت دی ہے اور اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال پوچھا ہے، ایک جادوگر نے مجھے بتایا کہ جنات مجھ سے جنسی تعلق چاہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ لوگ ہیں نا بڑی فالتو اور عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو تعویذ دورے والے ہوتے ہیں وہ بڑی جناتوں کی اور جادو کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، ایسا دیکھا، اس طرح سے دیکھا، یہ سب فالتو کی باتیں ہوتی ہے اور یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ان چیزوں پر ویڈیوز بنائی ہے، آپ ان کو جا کر کے دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ پوری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اسی طریقے سے میں نے اپنی ساس کو بہت برا بھلا کہا، کیا معافی مانگنا کافی ہے یا اس کا الگ سے کوئی کفارہ بھی ہے؟ بس معافی مانگ لے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میرا ڈپریشن اس حد تک پہنچ گیا کہ خودکشی جو ہے اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں کہ ایک الگ سے جو ہے قدم اٹھا لیا جائے۔ دیکھو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، ایک غلط قدم اٹھا لینا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اپنے آپ کو اپنے ذہن کو فری کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو جو ہے نمازوں کی طرف، ذکر کی طرف لائیں، اور طبی اعتبار سے اور ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے اپنا ایک دوا لے تاکہ وہ آپ کو ذہن کو تقویت کی آپ کو دوائیں بنا کر کے دے دے، تاکہ آپ کو ذہن کو تقویت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، جو ہے بدن کو صحت اور تندرستی ملے۔ اسی طریقے سے میں کسی سے جنون محبت میں مبتلا ہوں، اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتا، کیا یہ محبت شرک ہے یا میرا دیکھو کسی مخلوق سے اس درجے کی محبت جو عبادت کے قریب ہو شرک کے قریب ہے اور ایمان کو کمزور کرتی ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ تو کئی سارے سوالات ہیں۔ کیا ایک اور سوال پوچھا ہے، کیا دجال ابھی تک زندہ ہے اور میں اسے اپنے خوابوں میں دیکھ رہا ہوں، کیا یہ کوئی بڑی علامت ہے جس سے میں دیکھو دجال کے بارے میں روایت میں ہے کہ وہ زندہ ہے اور قید ہے، لیکن اسے خواب میں دیکھنا کوئی خاص علامت نہیں ہے۔ ایک بیوہ عورت کے لیے دوبارہ شادی کرنا معاشرے میں اتنا مشکل کیوں کر دیا گیا؟ کہ اسلام نے پابندی لگائی؟ اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، بیوہ عورت شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے جب اس کے لیے مناسب، بہتر، اچھا رشتہ اس کا انتظام ہو جاتا۔ تو یہ کئی سارے سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے جو تقریباً 50 سے 60 سوالات ہیں، اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو اور آپ اس طریقے کا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں۔ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان تمام ویڈیوز کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں یا روحانی اعتبار سے آپ کمزور ہے اور جسمانی اعتبار سے کمزور، تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیوز میں ملتی رہے گی۔ آپ اگر ہمت توڑ چکے ہیں، آپ دعائیں کر رہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ سب کچھ کر چکے، تو انشاءاللہ ہماری ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا، تو ان کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھنے میں جہاں ہمیں کوئی فائدہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا، ان سے بہتر ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں جن میں صرف اور صرف اسلامی اعتبار سے قرآن اور سنت کی روشنی میں جن چیزوں کو سمجھایا گیا ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔